دیکھیے یہ جو ویڈیو ہے یہ فیس بک کا ہے، اور ایک صاحب اپنے آپ کو جو قبر ہے، قبر کے اوپر جو بھی مطلب غیر اسلامی رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو دفاع کر رہا ہے، اور ان کو دفاع کر رہا ہے اللہ کے رسول کے نام سے اور صحابہ کے نام سے۔ اچھا، جو اوپر والے شخص ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے دونوں کا طریقہ جو ہے ایک چیز کو سمجھانے کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے دونوں کا، اور اس کنفیوژن میں جو سننے والا ہے وہ اور زیادہ کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں جو آیت اتاری تھی، نفاساتی فی العقد، یعنی کہ دیکھیں نفاساتی کسے کہتے ہیں؟ سائیکولوجی کی جمع ہے، یعنی کہ نفسیات کی جمع ہے۔ اور عقد کسے کہتے ہیں؟ گانٹھ کو۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ گانٹھ کو۔ تو یہ جو سائیکولوجیکل گانٹھ آپ باندھ دیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں بھاگو، جیسے کہ ہم کسی گھوڑے کو ایک باؤنڈری لگا دیں اور باؤنڈری لگا کے کہیں کہ بھاگو، تو وہ ظاہر بات ہے وہ باؤنڈری میں ہی بھاگے گا۔ تو اسی طرح سے لوگوں نے بھی مذہب کے نام پر ایسی کچھ باؤنڈری لگا دی ہے جو عام انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس باؤنڈری کو پار نہیں کر پاتا۔ تو اگر اس باؤنڈری کا یا پھر میجرمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ آپ کو ظاہر بات ہے میجرمنٹ قرآن سے ملے گا اور حدیث سے ملے گا۔ اچھا، قرآن کیا ہے؟ ایشوری کتاب ہے، اور حدیث کیا ہے؟ اوتار کی جو اصطلاحات ہے، اوتار کی جو زندگی، وہ حدیث ہے۔ دیکھیں میں اس سنسکرت میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سنسکرت میں ہے وہی عربی میں ہے، جو عربی میں ہے وہی انگلش میں ہے، کانسیپٹ سیم ہے، زبانیں بدل گئی ہیں۔ تو اسی طرح ایشوری گیان اور اوتار کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے میجرمنٹ کرنے کا، لیکن بات چیت کرنے کا اور سمجھانے کا اس کا بھی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو قرآن و حدیث پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے جو آدمی، تو یہاں پر جب بات چیت آپ کرتے ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب کسی کو دعوت دی، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، تمہاری زندگی غلط ہے۔ یہ کہا کہ تم جو چاہتے ہو جنت، یعنی کہ دیکھیں ہر انسان یہاں جنت چاہتا ہے، تم جو جنت چاہتے ہو، اس جنت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہارا غلط ہے۔ یعنی کہ نیت پہ حملہ نہیں کیا، کیونکہ سارے انسانوں کی نیت ایک ہوتی ہے۔ جو بریلوی حضرات ہیں وہ نالج سے کم ہیں، نالج نہیں ہے، یا ان کو غلط نالج سمجھایا گیا ہے، جیسے کہ اچھے کو جھوٹا، جھوٹے کو اچھا، یعنی کہ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا بتایا گیا ہے، اور اچھی چیز کو برا کر کے اور بری چیز کو اچھا کر کے بتایا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ بات کرتے ہو تو بات کرتے وقت یہ دھیان رکھو کہ آپ کو نیت پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ سب کی نیت یہاں پر صحیح ہے۔ اسے جو سمجھایا جاتا ہے، اسے جو بتایا جاتا ہے، وہ اسے بتانا ہے کہ بھئی آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ غلط ہے، آپ کو غلط چیزیں بتائی گئی ہے اچھی چیز کے نام پر۔ تو اسی طرح میرے پیارے بھائی اور بہنوں، دیکھیے اولیاء کرام کی، میں آپ کو دونوں کی چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ اولیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ اپنی ان کی ذاتی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ چلو پہ آپ میرے فلاں ولی کے پاس آپ اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو بول کر۔ سب کو سنت طریقے پہ زندگی جینا ہے، اور سب کی جو زندگی ہے وہ اس کی انفرادی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، کسی کو یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ نے اس کی اطاعت کیوں کی۔ اگر کسی نے کسی کی اطاعت کی ہے اور وہ دوزخ میں پہنچ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ تم نے غلط آدمی کی اطاعت کی. میں نے تھوڑی کہا کہ اس کی اطاعت کرنے کے لیے تم نے خود اپنی مرضی سے اطاعت کی ہے. تو یہاں پر جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیت پہ اٹیک نہیں کرنا ہے. تو جب میں بات سمجھا رہا تھا اولیاء کرام کی زندگی، دیکھیے جو انسان اللہ کے نام پہ، ایشور کے نام پہ، گاڈ کے نام پہ زندگی جیتا ہے وہ ظاہر بات ہے اولیاء ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو، سب اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن اس کی زندگی کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اب اس نے کیسے زندگی جیا، کس طرح زندگی جیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اس کی زندگی کو معاف کرے یا سزا دے. اب ہم یہاں پر ججمنٹ کرنے والے، جج بننے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے چالاکی سے اپنے آپ کو جج بنا دیتے ہیں اور سامنے والے کو پورے کو وکیل یا پھر مجرم بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اولیاء کرام کی جو زندگی ہے، ان کا احترام جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن اولیاء کرام کے نام لے کر گنبد بنانا، پھر گنبد پہ رسم و رواج چلانا، یہ پورے کا پورا غلط ہے. لیکن یہ غلط کون کر رہا ہے؟ یہ ان کے ماننے والے یا پھر شیطانی لوگ ان کا ڈھونگ کر کے یا پھر ان کا نام یوز کر کے اپنی شیطانیت چلا رہے ہوں گے. تو وہ غلط ہے پورے کا پورا. تو اگر آپ کو واقعہ میں اولیاء کرام کی زندگی پہ چلنا ہے تو آپ ان کی زندگی کو فالو کیجئے. دیکھیں اگر کسی بھی اولیاء کرام کو مطلب نام لیا جائے تو وہ تو پوری زندگی انہوں نے تو دعوت میں گزاری. وہ تو اپنی پرسنل زندگی تو انہوں چھوڑ دیا، تو تم بھی چھوڑ کے دعوت میں چلے جاؤ، وہ تو آپ کرو گے نہیں. تو یہاں پر شیطانی لوگ بڑے چالاکی سے نفاساتی فلوکت سائیکولوجی کی گانٹ باندھ کر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمہیں سمجھنا ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہوگی، قرآن کو سمجھنا ہوگا. قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا پڑھنا بہت ضروری ہے. تھوڑا بہت اگر آپ عربی گرامر پڑھ لو گے تو آپ اس چیز کو سمجھ پاؤ گے، ورنہ آپ بھی شیطانی لوگوں کے چکر ویو میں پھنس کے رہ جاؤ گے. اسی طرح آپ اپنی زندگی ویسٹ کر لو گے.